اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، اور آج یہ بات ثابت ہو گئی۔ اس بدبخت اولاد نے اپنے ہی باپ کو قتل کروا دیا، اور اس کی وجہ کیا تھی وہ وجہ جان کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسا کیوں اس نے کیا۔ اور آپ کو آج میں ایک مثال دینے لگا ہوں کہ یہ جو بگڑی نسلیں ہوتی ہیں، جو امیر ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، یا ایسے ماں باپ جو اپنے بچوں کو دولت دینا پریفر کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں ہر ایک چیز یا ہر ایک سلوشن جو ہے نا وہ صرف پیسہ ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ چاہیے نہیں ہوتا۔ یہ بیٹا اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور ضد کرتا ہے کیونکہ اس کی گرل فرینڈ نے 13 کروڑ کی گاڑی کی فرمائش کی تھی اس سے، اور یہ لڑکا اپنی گرل فرینڈ کو وہ گاڑی دینے کے لیے باپ سے ضد لگاتا ہے، باپ کے پاس جاتا ہے اور باپ اس کو وہ گاڑی دلانے سے منع کر دیتا ہے۔ آپس میں باپ بیٹے کی کوئی تو میں ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے۔ اس کے دل میں آئی، اور امیر تھا، افورڈ بھی کر سکتا تھا، تو باپ نے کیا کیا کہ بیٹے کے لیے وہ گاڑی بک بھی کروا دی۔ اس نے سوچا کہ چلو میں بیٹے کو سرپرائز دوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گاڑی آتی، اس بگڑی اولاد نے، اس بدبخت اولاد نے کرائے کے اوپر قاتلوں کو لے کے کچھ پیسے ویسے دے کے باہر سے بندوں کو اپنے ہی باپ کو گاڑی آنے سے پہلے قتل کروا دیا، اور بعد میں خود ہی مدعی بن کے انصاف بھی مانگنے لگا۔ ڈاکٹر شاہد صدیق، جو کہ اقرا یونیورسٹی کمپلیکس کے بانی بھی ہیں، فاؤنڈر بھی ہیں، ان کو ان کی اپنی ہی اولاد نے قتل کر دیا۔ ہمیں یہ کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ایسی تربیت کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے؟ یعنی 25 سے 24 سال اس بچے کی عمر تھی، اور سننے میں یہ آتا ہے کہ باپ اس کو 5 لاکھ روپے ایک مہینے کا خرچ دیتا تھا، جس کے بعد اس نے اصرار کیا اور ضد کی بچے نے کہ میرا جو خرچ ہے وہ بڑھایا جائے، 10 لاکھ روپے کر دیا جائے، مطالبہ کیا۔ بیچ میں دادی پڑی، بیچ میں ماں نے سفارش کی، اور اس کے بعد اس بچے کی جو پاکٹ منی ہے وہ 10 لاکھ روپے تک بھی کر دی گئی۔ اور اس کے بعد باپ کے بھی ذہن میں یہ چیزیں آئیں کہ آخر اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تو یہ خرچ اس کا جاتا کہاں پہ ہے۔ پھر باقاعدہ ریسزم کا شکار ہو کے، کیونکہ چچا کے جو بچے تھے وہ باہر کے ملک پڑھتے تھے، تو ضد کی کہ مجھے بھی باہر بھیجا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو باہر بھیجنے کی تیاریاں کر رہا تھا باپ۔ اور اس کے اندر بھی ماں اور دادی نے پھر دوبارہ سے فرمائش کی کہ بچے کو باہر کے ملک بھیجیں، باہر پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، امیر ہوں گے، وہاں پہ جا کے یہ پریزنٹ کرے گا، امیر باپ کی اولاد ہے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا ذرا اچھا ہوگا۔ یہ پھر جو ہے وہ ماں کی طرف سے اور دادی کی طرف سے سفارش کی جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ کہ جب یہ بچہ باہر جاتا ہے، باہر جا کے پھر یہ ایسی کمیونٹی میں بیٹھتا ہے، نشہ کرتا ہے، باقاعدہ وہاں جا کے ایسی کمیونٹی میں بیٹھنا شروع کیا، پھر ضد کی کہ میرا جو ماہانہ خرچ ہے وہ 30 لاکھ روپے کر دیا جائے، اور 30 لاکھ روپیہ بھی اس کا خرچ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی کمیونٹی، اسی گروپ کے کسی ایک دوست جو ہیں وہ ایک ایپ اس کو متعارف کرواتے ہیں، اس ایپ کے تھرو پھر یہ ایک آن لائن کسی اداکارہ سے بات ہوتی ہے، اور وہ اداکارہ پھر اس سے فرمائش کرتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ گاڑی مجھے لے کے دو، جو کہ یہ ضد بناتا ہے اور اپنے باپ سے بعد میں یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ میری گرل فرینڈ کے لیے گاڑی لے کے دیں۔ پھر یہ بھائی صاحب وعدہ کر لیتے ہیں اپنی گرل فرینڈ سے کہ 13 کروڑ کی گاڑی میں تمہیں دلواؤں گا، اور جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پورا نہیں ہو رہا تو پھر 2 کروڑ یہ کسی اور کو دے کے اپنے ہی باپ کو قتل کروا دیتا ہے، صرف اپنی محبوبہ کے سامنے سچا ثابت ہونے کے لیے اپنے باپ کو ہی رستے سے ہٹا دیتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو پیسے سے زیادہ کسی اور چیز کی اہمیت سکھائیں، اور ان کو حلال اور حرام کی تمیز بھی بتائیں۔ ہم ایسے واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اور پھر اللہ اپنا ایسا ہی فیصلہ سناتا ہے جب آپ حلال کی اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ جب آپ کو ہر ایک مسئلے کا حل پیسہ نظر آنا شروع ہو جائے نا، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ ایک غلط رستے کے اوپر ہیں۔ یہ واقعہ جب میں نے سنا تو جب سامنے آیا تو میرے ذہن میں نا ایک بات آئی۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اپنی اولاد جو ہے نا، آپ کے جتنے بھی آپ کے بچے ہیں یا آپ کی فیملی ہے، کوشش کریں کہ اپنی اولاد کا جو لقمہ ہے نا وہ حلال طریقے سے، یعنی اس کے پیٹ میں جانا چاہیے۔ آپ جو بھی گھر میں چیز لے کے آ رہے ہیں، جہاں جو بھی آپ کا سورس آف انکم ہے، یو شوڈ بی ویری کیئرفل، اور آپ اس چیز کو میک شور کریں کہ وہ حلال اور حرام، یعنی حرام ہے تو بالکل اس چیز سے باز آ جائیں۔ ایک لقمہ بھی آپ کے بچے، آپ کی فیملی کے پیٹ میں جائے گا تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کے اسی طرح سے پھر بعد میں نتائج سامنے آتے ہیں۔ اور جب آپ حلال طریقے سے کماتے ہیں، ایون کہ آپ کو اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے بھی حلال کمانا پڑے نا، تو آپ وہ حلال اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو کھلائیں اور ان کو دیں۔
ورنہ اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ اور دوسرا میں نے یہ بھی دیکھا ہے اپنی لائف میں بھی، اور آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو اس چیز کے اوپر پریفر کرتے ہیں نا کہ ان کا بچہ جو فرمائش کرتا ہے پوری کر دی جاتی ہے، جیسے اس کے کیس میں ہوا کہ پہلے 5 لاکھ تھا ماہانہ خرچ، پھر اس کو 10 لاکھ، اس میں دیکھیں ماں اور دادی کا کتنا رول ہے کہ وہ سفارش کی گئی، پھر وہ 10 لاکھ اس کا خرچ کیا گیا، اس کے بعد جی پھر 15 لاکھ ہوا، پھر 20 لاکھ ہوا، پھر 30 لاکھ ہوا، پھر باہر بھیج دیا گیا۔ اب آپ کو ایک سمپل سی چیز ہے، اس کی کوئی لمبی چوڑی موٹی کیلکولیشنز اس کی نہیں ہوتی، آپ کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے بچے کی نہ شادی ہوئی ہے، نہ اس کے اتنے زیادہ ایکسپینسز ہیں، تو آخر یہ بچہ پیسے اڑا کہاں رہا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جہاں پہ وہ انویسٹ کرتا ہے، یا کون سا ایسا کاروبار ہے جو وہ کر رہا ہے جس میں اتنے زیادہ پیسے جا رہے ہیں، اور وہ ہی از جسٹ این اسٹوڈنٹ، وہ ایک صرف اسٹوڈنٹ ہے، وہ 24-25 سال کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کی اس حد تک فرمائش پوری کی جا رہی ہو، تو یہ بگاڑنے والی بات ہی ہوتی ہے نا کہ آپ اپنی اولاد کو بگاڑ رہے ہیں، اس کو مزید آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں آپ، تو پھر اسی طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ اور یہ کتنا بدبخت بھی باپ اور کتنا بدبخت وہ بیٹا، اور کیا فیملی ان کی رہ گئی اس کے بعد، یعنی کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی ایسے واقعات سننے دیکھنے کو ملیں گے کہ ایک بیٹا 2 کروڑ پہ دے رہا ہے باہر کے لوگوں کو، اور وجہ کیا ہے کہ گرل فرینڈ کو 13 کروڑ کی گاڑی دینی ہے، اور وہ باپ اس کی فرمائش پوری نہیں کر رہا، یا اس نے بک کروا دی ہے لیکن بیٹے کو یہ لگا کہ یہ پوری نہیں کر رہا، میری بات نہیں سن رہا، تو اس نے کرائے کے اوپر ڈاکو اور قاتل لیے، ان کو پیسے دیے اور باپ کو ہی قتل کروا دیا۔ اس سے بڑا آپ مجھے بتائیں کیا بدقسمتی بدبختی ہو سکتی ہے؟ اور یہ ساری بات جو ہے نا آ جا کے تربیت کے اوپر ختم ہوتی ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو حلال حرام کی تمیز بتائیں، خدا کے لیے اپنے بچوں کو ٹائم دیں، خدا کے لیے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں اور ان کو ویلیوز سکھائیں، پیسے کے علاوہ چیزیں ان کو سکھائیں۔ پیسہ ہر چیز کا حل نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا، اور ادروائز آپ کے سامنے اسی طرح سے واقعات آتے رہیں گے، اور یہ ایک نہیں، یہ نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہوں گے آگے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔